باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہم ایسٹر سیزن کے اختتام پر ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کی عید منائی، اور یہ عید ہم انسانوں کو یاد دلاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی مکمل کر لی، اور زمینی خدمت کو پورا کرنے کے بعد، زمینی مشن کو پورا کرنے کے بعد اب واپس اپنے آسمانی باپ کے پاس چلے گئے ہیں، اصلی وطن میں چلے گئے ہیں، تاکہ وہاں خدا کے پاس بیٹھ کر اپنے لوگوں کی، اپنی کلیسیا کی ہمیشہ شفاعت کرتے رہیں۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، کل یعنی آنے والا اتوار خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے کے پورا ہونے کا اتوار ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا تھا۔ مسیح خداوند میں عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے فرمایا تھا کہ جب تک تم آسمان سے قوت کے لباس سے ملبس نہ ہو، یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ یعنی خدا اپنے لوگوں کو قوت دینا چاہتا ہے، طاقت دینا چاہتا ہے، تاکہ اس کے شاگرد، اس کے رسول دنیا میں پورا اختیار لے کر جائیں اور دنیا کے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں اور خدا کا کلام انہیں سنا سکیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح زمین پر تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا۔ یعنی پہلا وکیل تو خداوند یسوع مسیح ہے، جو گناہ گار انسانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنا خون بہاتے ہیں اور ہمارا فدیہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا وکیل ہمارے لیے خدا کا پاک روح ہے، جو ہماری شفاعت کرنے کے لیے خود آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے دعا کرتا ہے اور خدا کی حضوری میں ہماری شفاعت کے لیے دعائیں پیش کرتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے وعدہ فرمایا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا وکیل بخشے گا۔ اور یہ وکیل کب تک ہم انسانوں کے ساتھ رہے گا؟ ہماری جسمانی زندگی کا ایک ڈیوریشن پیریڈ ہے، ایک وقت مقرر ہے، اور جب یہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر خداوند خدا کے پاس انسان واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کا بھی جب وقت پورا ہو گیا تو وہ واپس اصلی وطن میں چلے گئے۔ لیکن یہ جو دوسرا وکیل انسان کے ساتھ رہنے کے لیے آنے والا تھا، جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا تھا، یہ وکیل ہمیشہ تک اس کے لوگوں کے ساتھ رہے گا، چونکہ یسوع مسیح کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس وقت تک ہمارے لیے جو دوسرا وکیل خداوند یسوع مسیح نے بھیجنا تھا، رسولوں کے پاس بھیجنا تھا، وہ ہمیشہ تک رہنے کے لیے ہے۔ یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس وقت تک خدا کا پاک روح ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ جب خداوند یسوع مسیح زمین سے جانے والے تھے تو انہوں نے اپنے رسولوں کی تیاری کروائی، اپنے رسولوں کی تربیت کی، تاکہ شاگرد پریشان نہ ہو جائیں، شاگرد ڈر نہ جائیں، خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ اس بات کا احساس رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح پاک روح کی صورت میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میرا جانا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی بعض اوقات کسی انسان کا، کسی رشتہ دار کا، کسی قوت کا، کسی نعمت کا ہمارے ساتھ ہونا، ہمارے پاس ہونا ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن جب اس نعمت کا، اس برکت کا،
اس شخصیت کا دورانیہ پورا ہو جاتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نعمت ہمارے پاس سے واپس خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا اور اس دوسرے وکیل کو تمہارے پاس بھیج دوں گا تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدہ پینتی کوست کے دن پورا ہوا۔ پھر خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، یعنی جب کسی خاندان کا سربراہ مر جاتا ہے یا کہیں دور دراز ملک میں چلا جاتا ہے، جس کی واپسی کے سارے راستے مسدود ہو جائیں، جس کی واپسی کی امید ختم ہو جائے، تو پھر ایسے بچوں کا اور ایسے خاندان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اور ان بچوں کو کوئی سنبھالنے والا، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ سبھی لوگ ان کا حق مارنے کے لیے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی قوم کا یا کسی تحریک کا لیڈر ختم ہو جائے تو وہ قوم بھی بکھر جاتی ہے، وہ جماعت بکھر جاتی ہے اور وہ تحریک دم توڑ جاتی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، تمہارا حال یتیموں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ میرا برکت والا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سروں کے اوپر قائم رہے گا، اور میں پاک روح کی صورت میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری مدد اور رہنمائی کروں گا۔ یہ جو پاک روح تم پر نازل ہوگا، یہ کیا کرے گا؟ کیا اس کا کردار ہے رسولوں کی زندگی میں؟ تو خداوند یسوع مسیح یہ فرماتے ہیں کہ وہ میری باتیں جو میں نے تمہارے ساتھ کی ہیں، ساری کی ساری باتیں تمہیں یاد کرائے گا۔ یعنی جو کچھ ماضی میں خداوند یسوع مسیح نے ان کی تربیت کی، ان کی فارمیشن کی، انہیں تعلیم دی، تو پاک روح وہ ساری باتیں انہیں دوبارہ سے یاد دلائے گا تاکہ وہ عمل کر کے خدا کے پاک کلام کی گواہی دے سکیں اور خدا کا پاک کلام اس کے پاک لوگوں تک لے کر جانے والے بن سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ خدا کا پاک روح ساری سچائی کے لیے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ یعنی خدا کا پاک روح ہم انسانوں کو سچائی کی تعلیم دیتا ہے، سچے راستے کو اختیار کرنے کے لیے ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، سچائی پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور حق اور سچ کی بات کرنے کے لیے ہمیں ہمت، جرت اور طاقت عطا کرتا ہے، تاکہ ہم کبھی بھی سچائی کو اپنی زندگی سے جانے نہ دیں، بلکہ سچائی پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ خدا کے اچھے، سچے اور سچے شاگرد بن سکیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، پھر پاک روح کا کردار یہ ہے کہ یہ انسانوں کو سکھانے کے لیے آیا اس دنیا میں، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ پاک روح تمہیں ساری باتیں سکھائے گا، یعنی ایسی باتیں جن کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے، ایسی باتیں جو کہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں، ایسی ہدایت اور رہنمائی جو ہمیں اچھے اور سچے راستے پر چلاتی ہے، ایسے حکم جو کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں ہم بھول جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہمیں سکھائے گا اور ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا تاکہ ہم سیکھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ پاک روح تمہیں آئندہ کی خبر دے گا، یعنی خدا کا پاک روح ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، ہماری زندگی میں نبوی کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں آنے والے زمانے سے متعلق خبردار کرتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے تاکہ ہم اپنی موجودہ زندگی اچھے طریقے سے گزاریں، ماضی کی غلط باتوں کو اپنی زندگی میں سے نکال دیں، اور جو ماضی کی اچھی باتیں ہیں، اچھی تعلیم ہے، اسے اپنی زندگی میں بڑھائیں تاکہ ہم خدا کے کلام پر عمل کر کے اس کے اچھے شاگرد بنیں۔ اور جو کچھ آئندہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے،
پاک روح ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں آنے والے زمانے کی ساری تعلیم دیتا ہے جو کہ اس زمینی زندگی کے بعد ہماری زندگی میں ہونے والی ہے، تاکہ ہم اس زندگی کو خدا کے پاک کلام اور اس کے پاک نوشتوں کے مطابق گزار سکیں اور خدا کے اچھے لوگ بن سکیں۔ مسیح خدا میں عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے یروشلم میں ٹھہرے رہے، کیونکہ یسوع مسیح نے زیتون کے اس پہاڑ پر جو کہ بیتنیہ کے علاقے میں ہے، جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تو وہاں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو اور باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ جب تک تم قوت سے ملبس نہ ہو، پاک روح کا بپتسمہ تمہیں نہ ملے، یروشلم سے باہر نہ جاؤ، لیکن جب یہ بپتسمہ تم حاصل کرو گے تو پھر تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے شاگرد بنو گے اور میرا پاک کلام لے کر جاؤ گے، میرے گواہ بنو گے۔ تو مسیح خدا میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے اس وعدے کے پورے ہونے کے انتظار میں خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یروشلم میں اس بالا خانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پر خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ پہلے رہا کرتے تھے، یا جہاں پر ان کی رہائش تھی، اور وہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور یہ عید خمسین کا دن تھا، اسے عید پینتی کوست بھی کہتے ہیں۔ جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ پینتی کوست کا مطلب ہے 50واں۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 50واں دن اسے شمار کیا جاتا ہے، یا عید خمسین۔ خمسین لفظ خمسہ سے نکلا ہے، خمسہ کا مطلب ہے 5، خمسین کا مطلب ہے 50واں۔ تو یہ 50واں دن یا 50 دنوں کی عید کیا کہلاتی تھی؟ یہودیوں کے کلام کے مطابق یا پرانے عہد نامے کے مطابق، یہودی رسم و رواج کے مطابق، یہ عید فصح کے 50 دن بعد منائی جاتی تھی، کیونکہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو فصح ذبح کیا گیا، فصح کھایا گیا، فصح کی عید منائی گئی، اور اسی رات پھر فرعون کے حکم سے یا اجازت سے وہ لوگ یعنی بنی اسرائیل قوم ملک مصر میں سے نکلے اور آزادی کی سرزمین کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا۔ تو تیسرے مہینے کی پہلی تاریخ کو بیابان میں پہنچے، کوہ سینا کے قریب پہنچے سفر کرتے کرتے، اور وہاں پر خدا نے موسیٰ نبی سے ملاقات کی اور موسیٰ نبی کے ساتھ اور بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کیا، اور اس عہد کی یاد میں یہ عید پینتی کوست منائی جاتی تھی۔ پھر دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اسی دوران یعنی جب خدا نے عہد کیا، پھر خدا نے اپنے پاک 10 احکام دیے موسیٰ نبی کو بنی اسرائیل قوم کے لیے، اور ان 10 احکام کے ملنے کی یاد میں، پاک شریعت ملنے کی یاد میں، خدا کا کلام ملنے کی یاد میں یہ عید منائی جاتی تھی۔ یہ دوسری وجہ تسمیہ ہے۔ تیسری وجہ، جب وہ آزادی کی سرزمین میں پہنچ گئے، وہاں پر انہوں نے فصل کاشت کرنا شروع کی، تو خدا نے حکم دیا کہ جب تم اس زمین کا اناج کھاؤ، فصل حاصل کرو، تو تم پہلے پھل جو اس زمین میں سے حاصل ہوں وہ لے کر خدا کے پاس آؤ۔ تو یہ موسم ہمارے ملک میں بھی یہ موسم گندم کی کٹائی کو سمیٹنے کا یا اس کی تکمیل کا موسم ہے۔ آج کل ہم نے اپنے ملک میں بھی گندم کی کٹائی کر لی ہے، گہائی کر لی ہے، اور لوگ گندم کو لے کر، اناج کو لے کر اپنے گھروں میں لے آئے ہیں، اور انہوں نے شکر گزاری کے طور پر جو مسیحی لوگ ہیں وہ شکر گزاری کی عبادت 31 مئی کو خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یہودی بھی اس فصل کو سمیٹنے کے بعد جب اناج گھروں میں آ جاتا تو پہلے پھلوں کا جو نذرانہ ہے وہ لے کر خدا کے
پاس خدا کے گھر میں جایا کرتے تھے۔ تو یہ اس عید کو منانے کی تیسری وجہ تھی۔ دوبارہ سے دہراتا ہوں، یعنی خدا نے بنی اسرائیل قوم کے ساتھ عہد کیا، اس کی یاد میں عید پینتیکوس منائی جاتی تھی۔ خدا نے کلام دیا، اس کی یاد میں یہ عید منائی جاتی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پہلے پھلوں کا نذرانہ لے کر یہودی قوم خدا کے گھر میں خدا کے لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، اس کی یاد میں یہ عید منائی جاتی تھی۔ تو یہ تین بنیادی وجوہات ہیں، یہ تین بنیادی واقعات ہیں جن کی یاد میں یہ والی عید منائی جاتی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح کے پاک رسول بھی اسی عید کو منانے کے لیے یروشلم میں جمع تھے اور خداوند یسوع مسیح کے پاک وعدے کا پورا ہونے کے منتظر تھے، جو یسوع مسیح نے کیا تھا کہ جب تک تم آسمان سے پاک روح کی قوت سے ملبس نہ ہو، یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ یہ اس عید کا پس منظر ہے۔